السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی اہلیہ بڑی مشکل میں پھنس گئی۔ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے میں سیاسی مخالفین اور گواہوں کو ہراساں کیا، جس پر اٹارنی جنرل نے تحقیقات شروع کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ ٹیلی ویژن پروگرام میں نیتن یاہو کے اہلیہ کے خلاف چل رہی رپورٹ کی بنیاد پر تحقیقات کرائی جائے گی۔ ٹیلی ویژن پروگرام میں سارہ نیتن کے واٹس ایپ پیغامات دکھائے گئے ہیں، جن میں وہ ایک سابق مشیر سے سیاسی مخالفین کے خلاف مظاہرے کروانے اور مقدمے کے اہم گواہ کو دھمکی آمیز لہجے میں بات کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف چل رہی بدعنوانی کے مقدمے سے متعلق یہ حالیہ انکشافات ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم پر مختلف کیسز میں دھوکہ دہی، اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور رشوت لینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے میڈیا مالکان اور دولت مند شخصیات سے لیے گئے فائدوں کے بدلے میں انہیں نوازا ہے۔ تاہم ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایک منظم مہم کے تحت انہیں پروسیکیوٹر، پولیس اور میڈیا کی جانب سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے یمن پر بمباری کے حوالے سے ابھی تو شروعات ہے کہ الفاظ استعمال کر کے فضائی حملوں کے مزید اشارے دیے ہیں۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کے چینل 14 ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو میں یمن پر حملوں سمیت موجودہ صورتحال پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حوثیوں کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کے ساتھ تو ابھی ہم نے شروعات کی ہے، ہم انہیں آج یا پھر کسی اور دن اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کی طرف سے یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کے زیر کنٹرول صنعا بین الاقوامی ہوائی اڈے اور حدیدہ شہر پر کیے گئے فضائی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ حوثیوں کے المسیرہ ٹیلی ویژن نے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کی گئی خبر میں اسرائیل کی جانب سے دارالحکومت صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کیے گئے حملوں کی تفصیلات پیش کی۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ دشمن اسرائیل کی جانب سے صنعا ہوائی اڈہ اور حدیدہ پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ حوثیوں کی نیوز ایجنسی سبا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر کے ساحل پر واقع حدیدہ صوبے پر کیے گئے حملوں میں ایک شخص جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں لبنان کے ساتھ 300 سے زائد بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ 29ویں روز 6 خلاف ورزیاں کی۔ 27 نومبر سے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے کی گئی خلاف ورزیوں کی تعداد بڑھ کر 301 ہو گئی۔ ان حملوں میں 33 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہوئے۔ لبنانی خبررساں NCNA کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان کے مشرق میں البیک، جنوب میں نباتیہ سے منسلک بنت جبیل اور مختلف علاقوں میں بمباری کی، گھروں کو نظر آتش کیا، جنگی طیاروں اور ڈرونز کی پرواز اور فائرنگ جیسی خلاف ورزیاں کی۔ دارالحکومت بیروت کے جنوب میں حزب اللہ کے مضبوط گڑھ کے طور پر پہچانے جانے والے داہیہ میں اسرائیلی ڈرون کو نچلی پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ لبنان کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 8 اکتوبر 2023 سے اب تک 1106 خواتین اور بچوں اور 222 ہیلتھ کیئر ورکر سمیت کم از کم 4061 افراد ہلاک اور 16661 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ معاہدے کی دوسری شق کے مطابق لبنانی حکومت حزب اللہ یا لبنانی سرزمین پر موجود دیگر تمام گروہوں کو اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکے گی اور اسرائیل عام شہریوں یا لبنان میں ریاستی اہداف فوجیوں کے خلاف زمینی، سمندری یا فضائی راستے سے کوئی فوجی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اب تک اسرائیل نے 301 سے زائد بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا ہے کہ ان کے ملک کا غزہ کی پٹی پر قبضہ جاری رہے گا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق فلاڈیلفی کوریڈور کا دورہ کرنے والے کاٹس نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں بفر زون اور اسٹریٹجک پوزیشنز برقرار رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غزہ میں سیکورٹی کنٹرول اسرائیلی فوج کے ہاتھوں میں ہو، جسے ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے ہر علاقے میں کارروائی کرنے کا اختیار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں سیکورٹی زون، بفر زون اور اسٹریٹجک چوکیاں ہوں گی جو اسرائیلی شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں گی۔ البتہ کارٹس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ سیکورٹی زون سے ان کا کیا مطلب ہے۔ مئی کے اواخر میں اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے فلاڈیلفی کوریڈور کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جہاں رافع کی سرحدی گزرگاہ واقع ہے اور جو غزہ پٹی کے وہ واحد سرحدی گزرگاہ ہے جو اسے بیرونی دنیا سے منسلک کرتی ہے۔ اس راہداری کو اسرائیل کی جانب سے رفح پر قبضے کے بعد غزہ کی پٹی کو بیرونی دنیا سے الگ تھلگ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا سب سے واضح سرحدی راستہ سمجھا جاتا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں 17,492 بچوں اور 11,979 خواتین سمیت
45,361 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,07,803 जख्मी हो चुके हैं। गाजा शहर में 2 घरों पर इजरायली गोलाबारी में कम से कम 15 अफराद जाँ बहक हो गए। ये इत्तला फलस्तीनी टेलीविजन चैनल अल-अक्सा ने दी है। गाजा में पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी के नतीजे में मजीद 38 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज इजरायली बमबारी के नतीजे में हुई अब तक की कुल फलस्तीनी शहादतों की तादाद 45,340 हो गई है। गाजा के गाजा में इजरायली बमबारी से जाँ बहक हुए सबसे ज्यादा तादाद फलस्तीनी बच्चों और ख्वातीन की है। अमेरिकी फौजी हमले में अल शबाब के 2 जंगजू यानी रूस में कालादम अल-कायदा दहशतगर्द ग्रुप से वाबस्ता मारे गए हैं। अमेरिकी अफ्रीका कमांड AFR-ICOM ने अल शबाब के एक रहनुमा की हलाकत की इत्तलात के दरमियान ये इत्तला दी। अमेरिकी अफ्रीका कमांड ने कहा है कि कमांड का इब्तदाई अंदाजा ये है कि हमले में अल शबाब के 2 जंगजू मारे गए और किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह हमला 24 दिसंबर को सोमालिया की हुकूमत के साथ मिलकर किया गया। सोमालिया के अखबार गारवे ने अल शबाब के बयान का हवाला देते हुए आज कहा कि इसके एक रहनुमा मोहम्मद मीर को खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शिद्दत पसंद को मुबैना तौर पर गुज़िश्ता रोज कत्ल किया गया। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन रूसी कुदरती गैस की तरसील के मुआहदे में तोसी न करके यूरोप को सजा दे रहा है। पुतिन ने रूस के इलाके लेनिनग्राड में मुनक़िदा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन सुप्रीम काउंसिल के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। रूसी कुदरती गैस की यूक्रेन के रास्ते यूरोप भेजे जाने के मामले पर बात करते हुए पुतिन ने कहा, यूक्रेन ने ऐलान किया है कि यह मुआहदा में तोसी नहीं करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो ना करें, वो यूरोप के ताउनी बाजू को खुद ही काट रहे हैं। यूरोप की हिमायत के बगैर जंग तो एक तरफ, यूक्रेन का वजूद भी कायम नहीं रह सकता। वो हमारी गैस की तरसील के मुआहदे में तोसी ना करके यूरोप को सजा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप को गैस की तरसील बंद हो जाती है तो गैस के कीमतों में इजाफा हो सकता है। बरास्ता यूक्रेन रूसी गैस की तरसील का मुआहदा 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ये 3 से 4 दिनों के अंदर तय पा सकने वाला एक मुआहदा नहीं है। पुतिन ने कहा है कि हम पोलैंड के रास्ते रूस की कुदरती गैस यूरोप को फराहम करने के लिए तैयार हैं और हम ये काम बहुत जल्द कर सकते हैं। सऊदी अरब में खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को रशियन फेडरेशन के सदर पुतिन की जानिब से अरसाल किया गया मकतूब मौसूल हुआ। सऊदी खबर NCSPA के मुताबिक रूसी सदर की जानिब से अरसाल किया गया मकतूब में दोनों ममालिक के माबिन ताल्लुकात और इनमें इजाफे का जिक्र किया गया। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की नियाबत करते हुए रूसी सदर का तहरीर करदा खुसूसी मकतूब नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरेजी ने वसूल किया। रूसी सफ़ीर सर्जी कोज़लोफ ने रियाज में वज़ारत ख़ारजा के सदर दफ्तर में सदर पुतिन का तहरीर करदा मकतूब नायब वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। इस मौके पर सऊदी अरब और रशियन फेडरेशन के बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जनूबी शाम में इजरायली काबिज अफवाज की जानिब से हमलों और इजरायली कौमी सलामती के वज़ीर की जानिब से मस्जिद अक़सा के सहन में दरअंदाजी की भरपूर तरीके से सख्त मज़म्मत की गई। सऊदी खबर NCSPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी मज़म्मती बयान में मज़ीद कहा गया है कि इजराइल की जानिब से बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में मस्जिद अक़सा में दरअंदाजी से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, जो सरई खिलाफवर्जी और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इजरायली अफवाज की मुसलसिल अस्करी कार्रवाइयों का जारी रहना शाम की सलामती और इस्तेहकाम व क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों और इम्कानात को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत इत्तेफाक राय से कोई फैसला कर सकती है और इसके पास एक तरफा फैसला करने का मैंडेट नहीं है। आज जुमे को गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो ने अपनी जमात के रहनुमा और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पीपुल्स पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और मुल्क की मसाइल का हल निकाले। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि हर मसले के हल के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में ले, क्योंकि ऐसे फैसले ताकतवर होते हैं। इस तरह हम अवाम के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, जिसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। सियासत को अलहदा करके मुल्क की मफाद के लिए सोचना होगा। इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के पास एटमी क़ुव्वत ना हो, वो किसी न किसी बहाने ये ताकत छीनना चाहते हैं। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल सिस्टम पर पाबंदी लगाई है। इनका कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात दे रहे हैं, ये सब बहाने हैं। इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। तहरीक इंसाफ के बानी को वाज़ेह करना चाहिए कि जो लोग इनके हक़ में बयानात दे रहे हैं, क्या ये वही लोग नहीं जो एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अमेरिका, रूस और चीन के सफ़ीरों ने सोगवार ख़ानदान के साथ गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया और इनके ताउन को यादगार करार दिया।
ہندوستان میں امریکی سفیر ایرک گارسیٹی نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں لکھا، ہم اپنے پیارے دوست اور سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بے لوث شراکت کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات میں ایک تاریخی باب قائم کیا۔ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان کی لگن ہماری حوصلہ افزائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں روس کے سفیر ایلیپوف نے اپنے پیغام میں کہا، یہ ہندوستان اور روس کے لیے انتہائی دکھ اور غم کا لمحہ ہے۔ ہمارے دو طرفہ تعلقات میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا تعاون بے مثال تھا۔ ایک ماہر معاشیات کے طور پر ہندوستان کی ترقی کے لیے ان کی مہارت اور عزم اور ان کا نرم رویہ بلا شبہ ہمیشہ عزیز رہا۔ ہمارے خیالات اور دعائیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے خاندان اور ہندوستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان میں چین کے سفیر زوفیا ونگ نے اپنے پیغام میں کہا، سابق ہندوستانی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر گہرا دکھ پہنچا ہے۔ ایک شاندار لیڈر جن کا ہندوستانی عوام بڑے پیمانے پر احترام کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ امریکہ نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک تھے اور ان کا کام نے بہت کچھ کی بنیاد رکھی جو گزشتہ 2 دہائیوں میں دونوں ممالک نے مل کر حاصل کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ امریکہ ہندوستان سول نیوکلیئر تعاون کے معاہدے کو آگے بڑھانے میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی قیادت میں امریکہ ہندوستان تعلقات کی صلاحیت میں ایک بڑی سرمایہ کاری کا اشارہ دیتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر ہندوستانی عوام کے ساتھ اپنی تعزیت پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ امریکہ ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک تھے اور ان کا کام نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ہمارے ممالک نے مل کر جو کچھ حاصل کیا اس کی بنیاد رکھی۔ امریکہ ہندوستان سول نیوکلیئر تعاون معاہدے کو آگے بڑھانے میں ان کی قیادت امریکہ ہندوستان تعلقات کی صلاحیت میں ایک بڑی سرمایہ کاری کا اشارہ ہے۔ ہندوستان کے 13ویں وزیر اعظم سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ جمعرات کی رات 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔